بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے اپنے بچوں کو تو دیکھا ہوگا جب وہ آنکھوں سے دور ہوتے ہیں تو دل کو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جب اپنا بچہ آنکھوں سے دور ہوتا ہے تو دل ایسے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایسا واقعہ آپ سے بیان کریں گے جو بہت پیارا واقعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ جب چھوٹی عمر میں تھے تو ایک اسی طرح جنگل میں آنکھوں سے الجھن ہو گئے تو گھر والوں نے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے۔ پیارے دوستو، ابھی آپ کو واقعہ بیان کریں گے، ذرا غور سے سنیں۔ پیارے دوستو، واقعہ لہٰذا ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی کہ جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں گئے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، اے لڑکے، تم کون ہو؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا ہوں، عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے گئے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے ساتھ آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ، اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس رہے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی اور بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ، ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال سنا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ انہوں نے واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس طرح بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتابوں اور تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں تو یہودیوں نے تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟
میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ کر رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم پر پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بال ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور وہ یتیم ہوں گے۔ اب چنانچہ ان سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ تو وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے گئی۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک اون کی نظر آپ پر پڑی۔ آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو، اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر گھبرا گئی، جلدی سے وہاں سے نکل گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے اون کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کے قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے تھے؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، محدودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کا قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگوں نے آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگے، لیکن ناکام رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ضلع حجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی۔ خاص سرخی اس نے دیکھ لی، وہ چل اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا اور تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت الابشام میں آیا کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھیں۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا، تو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ علیہ السلام سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ تو انہوں نے جواب
میں کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے مالک کے پاس لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ انہوں نے واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں۔ ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشان نظر آتے رہتے ہیں۔ اس واقعات کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، جب حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی۔ ایک اور تیسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کی عمر 6 سال ہو چکی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ علیہ السلام انتقال کر گئی۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابواہ کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے مکہ مدینہ منورہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھی۔ تو ام ایمن کہتی ہیں کہ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی، مگر راستے میں ہی ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی اتنے مشکل حالات سے